پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ بہت شکریہ۔ عبداللہ کیوں آپ لوگ ناکام ہوئے ہیں اس معاملے کو حل کرنے میں؟ کس کی ذمہ داری ہے، آپ کی یا سول ایویشن کی؟ اس پابندی کے بیسکلی دو محرکات تھے۔ ایک محرکات جو تھا وہ پی آئی کی سیفٹی مینجمنٹ سسٹم سے متعلق تھا، جو کہ ایک آڈٹ آبزرویشن تھی جو کہ سپٹمبر 2019 میں کھولی گئی، اور ٹوٹل 6 آبزرویشن تھی، 5 اسی ٹائم پہ کلیئر ہو گئی، ایک یہ رہ گئی تھی جو کہ ایک ایس ایم ایس ٹول یعنی سافٹ ویئر سے متعلق تھی، جس کی ڈیولپمنٹ پی آئی نے کرنی تھی۔ یہاں پہ یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس طرح کی آبزرویشن نہیں تھی کہ جس کے اوپر اتنا سخت ایکشن لیا جاتا کہ پابندی کی صورت میں وہ نکلتا، لیکن جو کہ پائلٹ لائسنسز کے اوپر ان کے خدشات تھے، اور آل آف سڈن جس کے اوپر وہ پینک موڈ کے اوپر چلے گئے، اس کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا۔ اب اس کے دوسرا ایلیمنٹ، یعنی پہلا ایلیمنٹ تو پی آئی کا سیفٹی مینجمنٹ سسٹم تھا، لیکن دوسرا ایلیمنٹ پائلٹ لائسنسنگ والا ایشو تھا۔ اب ایک جو پی آئی کے اینڈ کا تھا وہ تو کلیئر ہو گیا کہ پی آئی نے سیفٹی مینجمنٹ سسٹم بنا کے بوئنگ اور ایئر بس سے کنسلٹنسی لے کے ہم نے ان کو کمپلائنس دے دی، اور کمپلائنس کے اوپر وہ اب سیٹسفائی بھی ہو۔ اب دوسرا جو ایک بڑا وجہ جو کہ پہلی بھی پابندی کی مین وجہ بنی، وہ یہ لائسنسنگ کے متعلق ہے، اور اس کے اوپر جو پاکستان میں ریگولیٹر ہے جو کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی ہے، اس کا ایکشن ابھی تک پینڈنگ۔ اچھا، مگر آپ نے یہ سارے کنسرن سول ایویشن کو بتائے، وزیر اعظم سے ایئر لائنس کے سی اوز کی ملاقات ہوئی، اس میں ان کے سامنے یہ ساری کی ساری صورتحال رکھی گئی کہ اتنا بڑا مسئلہ بننے والا ہے؟ دیکھیے، اس معاملے کے اوپر پی آئی اے کے لیے تو یہ بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے، بیکاز پی آئی بینگ اے کمرشل آرگنائزیشن، ہماری تو روزی روٹی ان روٹس کے اوپر ان کا دار و مدار ہے جو کہ اس سے سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے۔ ہمارے ٹوٹل ریونیو کا ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ یو کے سے آتا تھا، یورپ سے آتا تھا۔ ہم لوگ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یو ایس اے کی پہلی ڈائریکٹ فلائٹ ان دی ہسٹری آف پی آئی ہم نے شروع کر لی تھی، تو ہمارے تو اس سے زیادہ بہت زیادہ ہم افیکٹ ہوئے۔ لیکن انفارچونیٹلی مجھے یہ بہت افسوس سے کہنا پڑے گا کہ جتنی سنجیدگی کا مظاہرہ شاید اس پورے معاملے پہ کیا جانا چاہیے تھا، اتنی سنجیدگی سے اس کے اوپر کام کیا نہیں گیا۔ جہاں تک آپ نے ایک بات بولی ہے، یہ اب مسئلہ صرف ایک پی آئی سے متعلق نہیں ہے، یہ پاکستان کی تمام ایئر لائنس کا مسئلہ ہے، اور جس میٹنگ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کا صرف سی او پی آئی نہیں تھے، اس میں پاکستان کی دیگر ایئر لائن کے سربراہان بھی شامل تھے، اور ہم وقتاً فوقتاً ان کو لکھ کے بھی دے رہے ہیں، ان کو ہر فورم پہ یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ اس مسئلے کو جلد از جلد ریزالو کریں۔ اس مسئلے کی وجہ سے پاکستان کی پوری ایویشن سیکٹر جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور اگر وہ اس کو حل نہیں کیا تو یہ پابندی پتہ نہیں کتنا عرصہ اور چلے، اور اس کے اطلاق کی وجہ سے پی آئی اے بے پناہ مالی نقصان کا جو ہے سامنا کر رہا ہے۔ اچھا، ایک بات کنفرم کیجئے، جب وزیر اعظم کو سی اوز نے بتایا تو کیا وزیر اعظم کو پہلے سے پتا تھا کہ معاملہ کتنا خراب ہو چکا ہے اور کتنا خراب ہونے جا رہا ہے؟ لیکن جی، وزیر اعظم کو جو شاید بریفنگ دی گئی تھی وہ مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ وہ کس نوعیت کی تھی، لیکن اس کی سنجیدگی جو ہے وہ ہم نے جا کے ان کو بتانے کی کوشش کی، اور ہم نے کہا کہ اب معاملہ جو ہے وہ بہت سیریس ہو چکا ہے، اور اس سیریس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت ریڈیکل اقدامات لینے پڑیں گے، جس میں ایک ہماری، جس طرح آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام کے اوپر بات ہو چکی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریگولیٹر کا ایک ایڈہاکزم ختم ہو، اور اس میں ایک مستقل بنیادوں کے اوپر اس کا ایک ہیڈ بھی اپوائنٹ کیا جائے، جو کہ اب 27 نومبر کو اپوائنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے ایک ریئل سیریس اور سب کے ساتھ مل کے ایک انیشیٹیوز ایسے لیے جائیں جو کہ اس پابندی کا خاتمے کا سبب بن سکے۔ مجھے بتائیں، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم کو اتنی سنجیدگی کا نہیں پتا تھا اور ایئر لائنس کے سی اوز نے جا کے بتایا، پھر اقدامات ہونا شروع ہو رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بیکاز ان کو جو اس کے امپلیکیشن ہے کہ اگر پاسبل بین آتا ہے، انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن اگر تمام اپنے ممبر اسٹیٹس کو یہ لکھ دیتے ہیں کہ وہ رسپانسبلٹی پاکستان کی شاید نہیں اٹھا پائیں گے، تو اس کی جو سیریسنس ہے اس کا ہم نے جا کے ان کو جو ہے اس کے اوپر ہم نے ان کو بریفنگ دی تھی اس سلسلے میں۔ بہت شکریہ وزیر اعظم۔ وزیر ایویشن سے پوچھیں کہ اتنا سنجیدہ معاملہ ان کے سامنے کیوں نہیں رکھا گیا۔ ایویشن کو قریب سے دیکھنے والے صحافی طاہر میاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر، کون ذمہ دار ہے اس صورتحال کا جو اتنی خرابی کی طرف پھر مزید ہو گئی ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو اس ساری سچویشن کے اندر ایک سچویشن جو کلیئر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے جو لائسنسنگ کے معاملے کی ہینڈلنگ ہے، جو اس کے بعد جو اس کا فال آؤٹ ہے، اس کی بہت برے طریقے سے مس مینجمنٹ ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے اب
इयाजा ने जो PIA का SMS वाला एक मसला था जिसकी बुनियाद पे उसका थर्ड कंट्री ऑथराइजेशन जो है उसको सस्पेंड किया था, अब उसको उन्होंने लाइसेंसेस के मामले के साथ नथी कर दिया है और इवेंचुअली ये सारे मामलात जो हैं वो अब नथी होते होते लाइसेंसेस के मामले के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो लाइसेंसिंग का मामला जो है उसको अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी रेगुलेटर जो है वो एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। आपके शो में मैं कई दफा कह चुका हूं कि इस मामले के अंदर आलमी बैनुल-अक़वामी स्टेक होल्डर्स को लेकर एक क्रेडिबल किस्म का सिस्टम बनाने की जरूरत है, लेकिन अभी तक तामुक टोइयों से काम लिया जा रहा है। अभी चंद दिन पहले हुकूमत ने DG सिविल एविएशन नया लगाया है, 2 साल के बाद सेक्रेटरी एविएशन को चेंज किया गया है। आखिर कोई गड़बड़ हो रही थी तो उसको चेंज किया गया, यानी आपको क्या जरूरत पड़ी कि क्राइसिस के दौरान में आप 2 इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर काम करने वाले एक बंदे को चलता करते और नए लोगों को ला रहे हैं। तो जो नए लोग ला रहे हैं उसकी वजह यह है कि आप लोग ना तो इयाजा को सेटिस्फाई कर सके हैं, लेटर के अंदर इयाजा ने आपको इतना मार्जिन दिया है कि आपने अब तक जो उनको बताया था वो उससे सेटिस्फाइड है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनसे राब्ते में रहें और ऑडिट की तैयारी करें। अब ऑडिट जून में होना था इस साल और हालात बेहतर हो सकते थे। सिविल एविएशन ने वो ऑडिट ना करवाने का फैसला किया और अगले साल जून में अब हो रहा है और अब अगले साल जून तक हम बहुत सारे और फ्रंट्स पर सूरत हाल को बेहतर होता हुआ नहीं देख सकते। यानी पाकिस्तानी एयरलाइंस की जो बैनुल अक़वामी परवाज़ों का मामला है उसकी सूरत हाल खराब ही नजर आती है। शाहजेब, ये सिर्फ PIA का मामला नहीं रहा। अब जब इयाजा ये बात कर रहा है कि लाइसेंसिंग का मामला है और PIA के फॉरेन थर्ड कंट्री TCO को उसके साथ कनेक्ट कर रहा है लाइसेंसिंग के मामले के साथ, तो ये सारे पाकिस्तानी पायलट्स, सारी पाकिस्तानी एयरलाइंस का मामला है। आपको शायद मालूम होगा, अगर नहीं तो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी एयरलाइन जो सीरीन एयर है वो यूके की फ्लाइट्स लॉन्च करने का सोच रही है और मेरे नजदीक जब तक ये मामला हल नहीं होता यूके की फ्लाइट्स नहीं लॉन्च कर सकेंगे, क्योंकि वो भी उसी पैरे में एड्रेस हो रहे हैं जैसे पैराए में PIA एड्रेस हो रही है। PIA थर्ड एयरलाइंस के चार्टर जहाज लेकर अपने पैसेंजर्स को ढो रही है, अपने जहाज खड़े हुए हैं और उनकी लीज जा रही है, उनकी पेमेंट जा रही है। तो पॉइंट ये है कि PIA का मसला अब ये नहीं रहा, अब ये पाकिस्तान की पूरी एविएशन इंडस्ट्री का मसला है। तो एक एग्जीक्यूटिव से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा कि कब्र तैयार है, सिर्फ अब आपने मुर्दे को दफनाना है अगर किसी को होश नहीं आता। बहुत शुक्रिया।